ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے آتی ہے۔ جیسے جیسے نیک اعمال بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے ان کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ معین الدین ہے، معین ہے، معین۔ آپ کا وصال جو ہے نا وہ 6 رجب کو ہوا ہے، اور آپ کی ولادت بھی رجب کے مہینے میں ہے۔ 14 رجب کو آپ کی ولادت شریف ہوئی ہے اور 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں وصال میں بہت اختلاف ہے مورخین کا، بعض نے کچھ لکھا بعض نے کچھ لکھا۔ تو 537 533، بعض نے 534، بعض نے 523 بھی لکھا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ علاقہ اصفہان کا ایک علاقہ تھا جہاں جسے سنجر کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ غیاث الدین ہے، اور آپ کی والدہ کا جو نام ہے ام الورا مہنور بی بی ہے۔ ام الورا مہنور بی بی آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، آپ حسنی اور حسینی دونوں جو سعادت ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئی ہیں۔ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ جو ہیں حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ حسن کا فیض بھی آپ کو ملا ہے اور حسینی فیض بھی آپ کو ملا ہے، دونوں فیض۔ جس طرح غوث پاک بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، خواجہ صاحب بھی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ فرق کیا ہے؟ الٹ ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حسنی ہیں اور غوث پاک والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یہ فرق ہے صرف، دونوں فیض آپ کو حاصل ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، ہوا یہ کہ جیسے ہی خواجہ صاحب اپنی ماں کے شکم اطہر میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی آپ کے جسم اطہر کے اندر، آپ کی والدہ ماجہ فرماتی ہیں کہ نطفہ 40 دن، پھر خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد روح۔ تب جب 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو پھر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جیسے میرے شکم اطہر کے اندر خواجہ صاحب آئے تو میں محسوس کرتی تھی جیسے کہ میرا بچہ جو ہے ذکر اللہ کر رہا ہے، محسوس کر رہی ہوں ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر میرے گھر میں خیر و برکت کا، میرا گھر جو ہے وہ خزینہ بن گیا، خیر و برکت ہونے لگی۔ خیر و برکت تو پہلے بھی ہوتی تھی، ان نیک صالحین ہیں، آپ کے والد بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دنیا میں تشریف لے آئے پھر کیا انقلاب پیدا ہوا۔ ابھی چھوٹی عمر ہے، مورخین نے لکھا ہے جب چھوٹی عمر، جب کوئی بچہ آپ کی والدہ کے پاس آتا، کوئی عورت اپنے لخت جگر کو لے کر آتی اور وہ بے چین اور بے قرار ہوتا تو آپ اشارہ فرماتے ہاتھ سے اس کی ماں کی طرف، تو آپ کی والدہ اس اشارے کو سمجھ جاتی اور پھر کہہ دی کہ تم اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جب وہ عورت اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتی تو بچے کو سکون آ جاتا۔ اس کے بعد آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی،
بچپن کا زمانہ بڑا انتہائی نرالا زمانہ تھا. جس طرح عام بچوں کا بچپن ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ کر بالکل مختلف آپ کا بچپن کا زمانہ گزرا. 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا تھا. 9 سال کی عمر میں. جبکہ ہمارے یہاں پر تو اس عمر کے بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتا. لیکن خواجہ صاحب کو دیکھیے کہ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا تھا.